ریٹائرمنٹ کی وہ پوری کر چکے تھے۔ بہرحال آئیے کچھ نکات پر اور کچھ ان کی وہ غلطیاں آپ کے سامنے رکھوں گا جن کی وجہ سے انہیں ندوۃ العلماء سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مشاجرت صحابہ، یعنی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنا محاذ کھولا اور ان کو باغی قرار دیا، اور پھر ان کو اس طرف توجہ دلانے کے باوجود بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ اپنی بات پر مصر رہے اور لعن طعن کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے انہیں اس تنازع میں کافی گھرے رہے اور مستقل اس طرح کی بیان بازی کی وجہ سے ندوۃ العلماء کی ساخت بھی خراب ہو رہی تھی، اور خود ان کی ذات کی وجہ سے ندوۃ العلماء سے فارغ ہونے والے فارغین بھی متاثر ہو رہے تھے، اور ان کی اس بات کی وجہ سے جو کہ متفقہ فیصلہ اہل سنت والجماعت کا کہ صحابہ کرام کے تعلق سے زبان نہ کھولی جائے اور چپی سادھی جائے، سکوت اختیار کیا جائے، کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس پر قائم حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نہیں رہ سکے اور رجوع بھی نہیں کیا اور اپنی بات پر مستقل مصر رہے اور اپنی تقریروں میں اپنے بیانات میں اس مسئلے کو اٹھاتے رہے اور بار بار اپنی دلیلوں کو وہ صحیح گردانتے رہے۔ دوسری غلطی جو مولانا سلمان ندوی صاحب سے ہوئی وہ یہ کہ ایودھیا تنازع میں مخالفین سے ہاتھ ملا لیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف چلے گئے، بابری مسجد سے دستبرداری کی رائے دے دی اور صلح کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ برسوں سے وہ خود اس بات کے قائل رہے کہ مسجد رہے گی، اور اچانک ان کے اندر یہ تبدیلی آنے کی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی کھلبلی مچ گئی، اور جس کی وجہ سے آنن فانن ان کو مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی اسی وقت نکال دیا گیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف بھی وہ ہمیشہ جاتے رہے اور بابری مسجد تنازع میں وہ مسلم مخالف فریق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے۔ تیسری غلطی ان کی یہ رہے کہ ندوے کو دو ٹکڑے میں کرنے کی سازش کرتے رہے اور طلباء کو انتظامیہ کے خلاف ورغلاتے رہے، اسی طرح دیگر موقر اساتذہ کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ چوتھی غلطی ان کی یہ رہی کہ ندوے کی انتظامیہ سے اجازت لیے بغیر اپنی فکر اور عقیدے کی کتاب نصاب میں داخل کر دی، اپنی انفرادی فکر و عقیدے کو لے کر ندوے کو بدنام کرتے رہے، اور اس کتاب میں اپنے عقیدے کے حساب سے جو بات انہوں نے لکھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اس کی رسمی اجرا کی انہوں نے ندوے میں۔ اسی طرح بغیر اجازت لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتظامیہ سے معتمد تعلیمات سے اجازت لیتے، وہ چھان بین کرتے، اس کتاب کی تحقیق کرتے، اس کے بعد اسے نصاب میں داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس بات کا وہ جائزہ لینے کے بعد داخل کرتے، لیکن انہوں نے اجازت لیے بغیر ہی اپنی کتاب نصاب میں داخل کر دی اور پڑھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح پانچویں غلطی ان کی یہ ہے کہ حضرت مولانا رابع حسنی صاحب جو ناظم ندوۃ العلماء اور صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہیں، جو کہ ان کے بھی بڑے ہیں، ان کے بھی سرپرست ہیں، لیکن انہوں نے ان کو بھی مختلف قسم کی دھمکیاں دیں اور ندوۃ العلماء جیسے عالمی ادارے کو اپنی ذات اور انا کے لیے عدالت میں گھسیٹنے کی بھی دھمکی دی، جس کی وجہ سے انہیں ہر طرف سے سامنا کرنا پڑا، تنازع میں گھرے رہے اور اس طرح کی کئی چیزوں میں الجھنے کی وجہ سے ان کو اس طرح کی چیزوں سے برات کا اظہار کیا تمام علماء نے۔ اسی طرح چھٹی غلطی جو ان کی رہی وہ یہ کہ ایودھیا تنازع کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ندوۃ العلماء میں ایک میٹنگ بلائی تھی، لیکن مولانا سلمان ندوی صاحب کے فرزند اور دیگر ان کے متعلقین نے اپنی خنث نکالنے کے لیے ضلع انتظامیہ سے کہہ کر میٹنگ کینسل کروا دی، جس کی وجہ سے دوسری جگہ میٹنگ رکھی گئی۔ ناظرین، ان وجوہات کے علاوہ بھی کئی چھوٹی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں ندوۃ العلماء سے اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے پر بغیر کسی توسیعی مدت پر غور کیے نکال دیا گیا، تاکہ فتنہ و فساد سے امت کو بچایا جا سکے اور ندوۃ العلماء جیسے ادارے میں امن و شانتی کا ماحول بنا رہے اور وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کسی اور جگہ بنا کر وہاں پر اپنی امامت، سیادت، قیادت کا جھنڈا گاڑے، اسی لیے ندوے سے انہیں اس طرح سبکدوش کر دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔